السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور اے اللہ یہ جن مصائب میں گرفتار ہیں ان مصائب سے ان کو نجات عطا فرما، رزق میں، جان میں، مال میں، عمر میں، عزت آبرو میں اضافہ عطا فرما۔ دوستو، آپ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام سنا ہی ہوگا۔ جب آپ کی وفات کا وقت تھا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اولادی احد الرجلین، اما رجل یتقی اللہ فسيجعل الله له مخرجا وهو يتولى الصالحين وإما رجل مكب على المعاصي فلا أقويه على معاصي الله۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرمانے لگے میری اولاد یا تو متقی ہوگی یا گناہوں پر گر پڑنے والی ہوگی۔ اگر وہ متقی ہوگی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذریعہ خود پیدا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے متولی اور نگران ہیں۔ اور اگر وہ گناہوں پر گر پڑنے والی ہوگی تو میں اس صورت میں اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر اس کو گناہوں کے لیے مزید طاقتور نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ بھی مروی ہے کہ خلافت ملنے سے قبل ان کے لیے 1000 درہم سے کپڑوں کا جوڑا خرید کر لایا جاتا تو آپ فرماتے ما احسنها لولا خشونۃ فیہا، یعنی باوجود کپڑا اچھا اور قیمتی ہونے کے فرماتے کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس میں کھردرا پن بھی نہ ہوتا۔ یعنی اتنا مہنگا کپڑا پہننے کے بعد بھی وہ یہ فرماتے کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ آبجیکشن کر دیتے۔ لیکن خلیفہ بننے کے بعد صرف 4 یا 6 درہم سے معمولی کپڑا خرید کر جب ان کے لیے لایا جاتا تو آپ فرماتے ما احسنہا لولا نعومۃ فیہا، یعنی کپڑا اچھا ہے لیکن اس کی یہ نرمی، کپڑے کا ملائم ہونا نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خلافت ملنے سے پہلے اتنے مہنگے کپڑے کو بھی کہہ دیتے کہ یہ چبھتا ہے، یہ کھردرا ہے، اور خلافت ملنے کے بعد جتنا مرضی ملائم کپڑا ہوتا اور اس کو کہتے کہ اس کے اندر کھردرا پن ہونا چاہیے تھا تاکہ جسم مشقت کا عادی بنتا۔ دوستو، ہم تمام لوگ ذرا ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک دوست کہنے لگے کہ آج کا انسان پہلے وقتوں کے بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر اور بادشاہوں سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ دوستو، مغلیہ بادشاہ جن کی بادشاہت کا ڈھنکا بجتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کی سلطنت کتنا عرصہ چلتی رہی اور جن کی فوج اور لشکر اتنے زیادہ ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اے سی ان کو میسر نہیں تھا۔ دربان نے مور کے پر پکڑے ہوتے تھے جس کے ساتھ ان کو ہوا دیتے تھے اور وہ ہوا ان کو لگتی تھی تاکہ مکھی نہ بیٹھے، لیکن موسم تو ان کے لیے بھی یہی تھے۔ دسمبر اور سردی ان کے لیے بھی ہوتی تھی اور گرمی ان کے لیے بھی ہوتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز دیا کہ اے سی جیسی نعمت سے نوازا۔ پہلے بادشاہوں کے پاس فریزر نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی وہ گڑوں اور مٹکوں سے پیتے تھے۔ آج الحمدللہ ہر گھر کے اندر فریزر اور فریج موجود ہے کہ جب دل چاہے ٹھنڈا پانی نکال کے پی سکتے ہیں۔ یہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ دوستو، ایک ناشکری ہوتی ہے زبان سے بول کر ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی مسلمان سے بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زبان سے بول کر اللہ کی ناشکری کرے، اور ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے ناشکری کرنا۔ دوستو، اس میں سے 97% لوگ یعنی اس بات کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ عملی طور پر ناشکری کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے اور آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک عطا کی ہے، ظاہری کی ہے، باطنی کی ہے، اور اپنے وجود میں کی ہے یا اپنے وجود سے خارج میں دنیا کے اعتبار سے کی ہے، جو بھی نعمت عطا کی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عملی ناشکری کرنا ہے۔ مثلا اللہ نے آنکھیں عطا کی، یہ اس لیے عطا کی تھی قرآن کو کھول کے دیکھ کے پڑھا جاتا، اور روضہ رسول کی زیارت کی جاتی، بیت اللہ کی زیارت کی جاتی۔ جب آپ نے سنا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آنکھیں اس لیے عطا کی تھی کہ ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا جائے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان آنکھوں کے ساتھ بد نگاہی کا شکار ہو بیٹھے ہیں، غلط جگہ پہ ان کو استعمال کرتے ہیں، غیر محرم کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں، اور بد نظری کے اندر وہ ڈوب چکے ہیں۔ یہ اللہ کی عملی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے دل اور دماغ اور وجود اور ہاتھ اور پاؤں، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی، دوستو وہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو آج سے ہم سارے ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ایک دفعہ لکھ دیں اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا لکھ دیں استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہم سارے ہی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے وجود کو استعمال میں لائیں۔ دوستو آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، وہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے دل کی ظلمت ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا نور پیدا فرمائیں گے۔ جب نور پیدا ہوگا تو اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا تو دوستو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ جب بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 125 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ دوستو جب آپ یہ عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔